السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے، انالائز بھی کریں گے اسے، خاص طور پہ موسم کے حوالے سے جو صورتحال خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہمیں دیکھنے میں آ رہی تھی، وہ اب جناب کراچی میں بھی پہنچ گئی ہے، اور بڑے ہی خوفناک قسم کے ویژول جو ہیں وہ کراچی سے بھی آئے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے اپنی ٹیم کی ڈیوٹی لگائی کہ جناب یہ کلاؤڈ برسٹ کے معاملے کو، اور کیا یہ پیٹرن آگے مزید شہروں میں بھی جانے لگا ہے، کیا دیگر شہر خاص طور پہ پنجاب بلوچستان کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے، کیا وہاں کے جو باسی ہیں، وہاں کے جو رہائشی ہیں، انہیں بھی چکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس کی ساری ڈیٹیل جو ہیں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور ڈکی بھائی ایک بہت بڑا نام ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی اسے دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس پہ بڑا ایکسٹینسو کام جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں سب سے پہلے کراچی کے حوالے سے جو ہے وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آج دوپہر سے جو بارش کا ایک بڑا ہی خوفناک سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، وقفے سے ہلکی اور تیز بارش جو ہے کراچی کے اندر شروع ہوئی، اور شہر میں مسلسل 2 گھنٹے سے بارش ہونے کے باعث سڑکیں جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، اور بارش کے باعث مختلف نجی اور سرکاری تقریبات جو ہے منسوخ کر دی گئی۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں نے خود بھی جو ہے وہ کل کراچی جانا تھا، اور ایک دن کے لیے کسی کام کے سلسلے میں، لیکن میں نے بھی اپنا ٹور جو ہے وہ کراچی کا کینسل کر دیا، کیونکہ مجھے خود کراچی سے جو ڈیٹیلز ملیں وہ یہی تھیں کہ جناب یہاں پہ بالکل زندگی جو ہے مفلوج ہو گئی ہے۔ جو بڑی مین شاہراہیں ہیں، شارع فیصل ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ قائد آباد، گلشن حدید، فیز 1، بارش کا پانی جو ہے وہاں پہ گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے، اور کراچی کے علاقے شارع فیصل، ایئرپورٹ، ماڈل کالونی، لانڈی کے اطراف بڑی سویر قسم کی بارش ہوئی ہے۔ چندی گڑھ روڈ، ڈیفنس، گلستان جوہر، ناظم آباد اور اطراف میں بھی بادل جو ہیں وہ برسے ہیں۔ موسلادھار بارش کے باعث مختلف مقامات کے اوپر ابھی بھی پانی جمع ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور گلشن اقبال، لیاقت آباد، صدر، فیڈرل بی ایریا، نارتھ کراچی سمیت دیگر مقامات کے اوپر بھی اس وقت پانی جمع ہے۔ کچھ فوٹیج جو ہے وہ آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو بجلی کا نظام ہے وہ بھی بہت بری طرح ڈیمیج ہوا ہے، بجلی کی فراہمی کئی علاقوں کو بند ہے، اور موسم کی خرابی اور تیز بارش کے باعث کراچی سے اسلام آباد جانے والی PIA کی پروازیں بھی جو ہیں وہ منسوخ ہوئی ہیں۔ اسی طرح کراچی سے لاہور اور اسلام آباد جانے والی نجی ایئر لائنس کی پروازیں بھی منسوخ ہوئی ہیں، اور کراچی سے پاکستان کے دیگر علاقوں میں جانے والی جو فلائٹس ہیں ان کا اسکیجول بھی اس کی وجہ سے بڑا متاثر ہوا ہے۔ اچھا، کراچی جو ہے وہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کراچی لٹرلی ڈوب گیا ہے، اگر میں یہ لفظ استعمال کروں، ویسے مطلب بڑا کوششلی یہ لفظ جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ آج سے چند سال پہلے کراچی کا جو ڈیفنس کا خاص طور پہ ایریا تھا، وہاں پہ وہ اتنی سویر قسم کی بارش ہوئی تھی کہ لٹرلی لگ رہا تھا کہ یہ ڈیفنس کے تمام گھر جو ہیں وہ دریاؤں کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اب اس مرتبہ جو یہ بارش ہوئی ہے یہ صرف کسی ایک مخصوص علاقے تک جو ہے وہ لاک نہیں ہے، بلکہ پورے کراچی نے اسے متاثر کیا ہے۔ ایون دو آئی ہیو ٹو سے دس کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے انہوں نے پچھلے تقریباً 1.5-2 سال کے اندر جو ہے وہ جو مختلف نالے ہیں جس کی وجہ سے مطلب پانی کی ڈرینیج کا جو کام ہوتا ہے وہ کافی حد تک اس کے اوپر جو غیر قانونی تجاوزات تھیں ان کو وہاں سے ہٹایا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ جس قسم کی اس وقت بارش کا سپیل اس وقت وہ فیس کر رہا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، کیونکہ صرف اور صرف نارتھ کے اندر نہیں بلکہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کا ساؤتھ بھی جو ہے، جو کراچی جو پاکستان کا بزنس ہب ہے، وہ بھی اب اس سے افیکٹ ہوا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ابھی ایک اور بھی بلکہ خبر آئی کہ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت ایبٹ آباد، سوات، پشاور، چترال، چارسدہ، خانپور، ہری پور، بٹگرام اور دیگر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے بھی جو ہے وہ محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت جو ہے 5.2 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کا مرکز ہندو کش ریجن افغانستان میں 190 کلومیٹر جو ہے وہ زیر زمین تھا۔ گلگت سے ایک اور خبر آئی ہے، گلگت کے علاقے نلتر میں ایک بار پھر سیلاب آنے سے 18 میگا واٹ کے پاور کمپلیکس کا عارضی ہیڈ ورکس جو ہیں وہ بھی بہہ گئے ہیں پانی کے اندر، اور پاور ڈویژن کے مطابق نلتر نالے میں دوبارہ طغیانی آنے کے باعث پاور کمپلیکس کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور سیلاب کی وجہ سے ایکسکیویٹر کی رسائی بھی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، اور امدادی کارروائیاں عارضی طور پر فی الحال روک دی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق پاور کمپلیکس کا ہیڈ ورک سیلاب میں بہہ جانے کے باعث گلگت شہر کو بجلی کی فراہمی مکمل طور پر منقطع ہو چکی ہے، اور شہر میں بجلی کا مکمل بلیک آؤٹ ہے، اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے صورتحال کو معمول پر لانے کی فی الحال کوشش کی جا رہی ہے۔
خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ متعدد پل جو ہیں ٹریفک کے لیے تاحال کھولے نہیں جا سکے ہیں. 56 پلوں میں سے صرف 9 پلوں کو ہی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر ابھی کھولا جا سکا ہے, اور محکمہ تعمیرات و مواصلات کے مطابق 47 پلوں کو مکمل طور پر فعال نہ بنانے سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, اور تباہ شدہ 56 میں سے 36 پلوں پر جزوی طور پر ٹریفک فی الحال بحال کر دی گئی ہے. مردان کے 16 تباہ شدہ پلوں میں سے اب تک کسی ایک پل کو بھی مکمل طور پر بحال نہیں کیا جا سکا ہے. اپر اور لوور دیر میں سیلاب سے 11 پل متاثر ہوئے ہیں, اور اب تک کسی ایک کو بھی مکمل طور پر ٹریفک کے لیے فی الحال نہیں کھولا جا سکا ہے. آج وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور چیئرمین این ڈی ایم میں نے مانسون بارشوں سے متعلق جو ہے ایک پریس بریفنگ دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر متاثرہ علاقوں میں سرگرمیوں کو تیز کر دیا گیا ہے, اور این ڈی ایم میں پاک فوج اور وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر بہتر حکمت عملی اپنا رہے ہیں. اب تک 25,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ سیلابی صورتحال میں بروقت معلومات فراہم کی جا رہی ہیں. چیئرمین این ڈی ایم نے کہا کہ شمالی علاقہ جات میں گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے. بارشوں اور سیلاب سے 670 افراد جاں بحق اور 1,000 افراد زخمی ہوئے ہیں. لاپتہ افراد میں سے بیشتر کی لاشیں ملی ہیں. مختلف علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی. اب یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے اس کے بارے میں بھی ابھی میں ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ ایون دو یہ بڑا رینڈملی یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے, کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے, لیکن ایکچولی اس کے اوپر بھی جو ہے ایک مختلف رائے پائی جاتی ہے. میں اس کی ڈیٹیلز میں بھی تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. چیئرمین این ڈی ایم نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر امدادی سرگرمیوں کی ہدایت کی ہے, اور 17 اگست سے اب تک 25,000 افراد کو بچایا گیا ہے. زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا ہے, بہتر طبی امداد دی جا رہی ہے, اور 23 اگست تک بارشوں کا 7واں سپیل جو ہے وہ مزید تیز ہوگا. چیئرمین این ڈی ایم نے کہا کہ بارشوں کے نئے سپیل کے حوالے سے تیاری مکمل ہے. مختلف ذرائع سے عوام کو معلومات جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ آرمی چیف کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کام جاری ہے, اور اب تک 6,000 سے زیادہ افراد کو امداد فراہم کی جا چکی ہے, اور آرمی ایویشن بھی امدادی سرگرمیوں میں اس وقت حصہ لے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میڈیکل بٹالین کے علاوہ سی ایم ایچ سے ڈاکٹرز کی ٹیم کو خیبر پختونخوا روانہ کیا گیا ہے, اور خیبر پختونخوا میں فوج کے 8 یونٹس امدادی کارروائیوں میں سرگرم عمل ہیں. 9 میڈیکل کیمپوں کے ذریعے متاثرین کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. 6,903 افراد کو ریسکیو کیا گیا. بنیر میں 2 بٹالینز امدادی سرگرمیوں میں اس وقت مصروف ہیں. انہوں نے کہا اس کے ساتھ ساتھ ڈان کے اندر جو ہے بڑی ایک انٹرسٹنگ رپورٹ سامنے آئی ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ڈان میں لکھا ہے جیسے جیسے پاکستان میں شدید موسمی حالات بن رہے ہیں اور ادارے بھی ان آفات سے نمٹ نہیں پا رہے, تو اداروں کے درمیان رابطے کی کمی اور ڈیٹا کی ساکھ پر سوالات اٹھنے لگے ہیں. خیبر پختونخوا میں حالیہ تباہ کن سیلاب جسے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کلاؤڈ برسٹ کا نتیجہ قرار دیا ہے, ایک بار پھر حکومتی اداروں کے درمیان عدم ہم آہنگی کو بے نقاب کر دیا ہے. پاکستان محکمہ موسمیات نے فوری طور پر اس دعوے کو رد کرتے ہوئے, کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے اس دعوے کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کوئی موسمیاتی واقعہ پیش ہی نہیں آیا ہے, یعنی کہیں پہ بھی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا ہے. ماہرین موسمیات نے اداروں اور میڈیا کی جانب سے کلاؤڈ برسٹ کی اصطلاح کے بار بار اور غیر محتاط استعمال پر سوالات اٹھائے ہیں. محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ظہیر احمد بابر نے کہا ہے کہ تکنیکی طور پر ملک میں حالیہ دنوں میں کسی قسم کے کلاؤڈ برسٹ کے واقعات نہیں ہوئے ہیں, اور شمالی علاقوں میں تباہی کی وجہ صرف شدید بارشیں تھیں. کلاؤڈ برسٹ عام طور پر 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش کو کہا جاتا ہے, جو تقریباً 30 مربع کلومیٹر کے علاقے کے اندر ہو. اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوگا تو 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش جو ہے وہاں پہ ہوگی, اور یہ 30 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر اگر یہ واقعہ پیش آئے تو پھر اس کو کلاؤڈ برسٹ کہا جاتا ہے. انہوں نے گزشتہ ماہ چکوال میں ہونے والی شدید بارش کی مثال دی, جسے میڈیا اور اداروں نے کلاؤڈ برسٹ قرار دیا, لیکن جب محکمہ موسمیات نے چکوال کے ریکارڈ چیک کیے تو پتہ چلا کہ وہاں میڈیا کے دعوے سے کم بارش ریکارڈ ہوئی تھی, اور اس سیاق و سباق میں کلاؤڈ برسٹ کی اصطلاح کا استعمال غلط ہے. ڈاکٹر بابر نے مزید کہا کہ یہی مسئلہ بھارت اور دیگر ممالک میں بھی دیکھا جا رہا ہے جہاں شدید بارش کو کلاؤڈ برسٹ کہہ دیا جاتا ہے. تاہم پی ڈی ایم میں خیبر پختونخوا کے ایک سینئر افسر نے بنیر اور دیگر علاقوں میں ہونے والی بارش کو کلاؤڈ برسٹ قرار دینے کا دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں تباہی آئی وہاں نہ گلیشیئر تھے اور نہ ہی دریا. جو کچھ ہوا وہ چند منٹوں میں ہوا. 5 سے 10 منٹ کے اندر بھاری پتھر جو ہے وہ پہاڑوں سے نیچے آ گئے. یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی تیز بارش ہوئی کہ اس کے ساتھ بڑے بڑے بولڈرز, بڑے بڑے پتھر بھی جو ہے وہ ساتھ آتے ہیں. اور میں خاص طور پہ بنیر سے جو فوٹیج سامنے آئی ہے وہاں پہ میں نے بڑے بڑے پتھروں کے اندر گاڑیوں کو پھنسے ہوئے دیکھا ہے. مطلب ایسی فوٹیجز, ایسی تصاویر جو ہیں, خوفناک تصویریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ وہ لٹرلی لگتا ہے جیسے کوئی لوہے کی تو کوئی چیز تھی نہیں, جیسے کوئی ٹیشو پیپر تھا جو بڑے بڑے پتھروں کے درمیان جو ہے نا وہ پھنس گیا. اس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ اردو نے ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ جو ہے وہ شیئر کی ہے
کہ جی یہ جو ہلاکت خیز بادل پھٹنے کی سائنسی وجوہات جو ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں. بہت سے لوگ ہم سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے, آخر کیا ریزن ہے کہ ایک دم اتنی زیادہ بارشیں جو ہے وہ کیوں شروع ہو گئیں. تو اس کی بھی چند ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, اور اس کے مطابق بادل پھٹنے کے لیے نمی, مانسون اور پہاڑ 3 بنیادی عوامل ہیں. انڈیا اور پاکستان کے خطوں میں یہ تینوں موجود ہیں, یعنی یہاں پہ نمی بھی ہوتی ہے, مانسون کا سیزن بھی آتا ہے اور پہاڑ بھی یہاں پہ موجود ہیں, تو جس سے یہ علاقہ اس قسم کے شدید موسمی واقعات کے لیے نہایت کمزور ثابت ہوتے ہیں. ہمالیہ, قراقرم اور ہندوکش کے پہاڑی سلسلے دنیا کی بلند ترین اور مشہور ترین چوٹیوں کا مسکن ہے, جو انڈیا اور پاکستان سمیت کئی ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں. جنوبی ایشیا میں روایتی طور پر 2 مانسونز کے موسم ہوتے ہیں. ایک عام طور پہ جون سے ستمبر, جسے ہم کہتے ہیں جی برسات کا موسم آ گیا ہے, تو جون سے ستمبر تک رہتا ہے, جس میں بارشیں جنوب مغرب سے شمال مشرق کی طرف بڑھتی ہیں. دوسرا تقریباً اکتوبر سے دسمبر کا ہوتا ہے, جس میں بارشیں الٹی سمت میں چلتی ہیں. لیکن فضا میں کرۂ ارض کو گرم کرنے والی گیسوں کی زیادتی کے باعث اب بارشیں اس روایتی انداز کی طرف ڈھیلی ڈھالی پیروی کرتی ہیں. یعنی کہ یہ جو سیزنز ہیں یہ کوئی اتنے اسٹرکٹ نہیں رہے جس طرح پہلے, جس طرح میں بات کر رہا ہوں نا, جولائی سے ستمبر اور اکتوبر سے دسمبر. اب یہ ان کی جو ٹائم لیمٹس ہیں نا یہ کچھ دھندلا رہی ہیں, اور یہ لگ رہا ہے جیسے آپس میں یہ دونوں جو مانسون سیزنز ہیں یہ آپس میں مل رہے ہیں. اور نمی, پہاڑ اور مانسون کا ملاپ ان نمی سے بھرے ہواؤں کو اوپر کی طرف اٹھانے پہ مجبور کرتا ہے, جس سے اچانک گاڑھا پن پیدا ہوتا ہے اور بادل پھٹنے کے واقعات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. تو بادل پھٹنے کی پیشگوئی کرنا مشکل ہے, کیونکہ یہ اپنے حجم, دورانیے, اچانک وقوع پذیر ہونے اور فضائی نظام کی پیچیدگی کے باعث غیر یقینی ہوتے ہیں. ماحولیاتی تبدیلی نے خاص طور پہ پاکستان میں بادل پھٹنے کے عوامل کو براہ راست بڑھا دیا ہے. درجہ حرارت میں ہر 1 درجہ سیلسیس اضافے سے ہوا تقریباً 7% زیادہ نمی جذب کر سکتی ہے, جس سے مختصر وقت میں شدید بارش کے امکانات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. تو بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو سائنٹیفک ایک ریزننگ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ اور پولوشن, اور اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے موسم کے جو ہے وہ ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے, اور پریڈکشن کرنا بارش کے حوالے سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. کہ بھائی اتنی سویر بارش جو ہے, پہلے تو پھر بھی کافی حد تک پریڈکشن کی جا سکتی تھی, لیکن اب کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. کچھ دیگر خبروں کی طرف چلتے ہیں. سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی ضمانت کے لیے 8 درخواستوں پر سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج اس کیس کی سماعت کی, جس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس شفیع صدیقی بھی اس کے اندر شامل تھے. پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر جو ہے عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ملزم کی جانب سے جمع کرائی گئی کچھ دستاویزات وہ نہیں دیکھ سکے. اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ کیس کی سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی جائے, تاکہ تمام فریقین کو موقع مل جائے. عمران خان صاحب کے وکیل نے وضاحت کی کہ جمع کرائی گئی دستاویزات میں صرف عدالتی فیصلے شامل ہیں, تاہم چیف جسٹس نے کہا کہ جو بھی دستاویزات ہیں ان کا جائزہ لینا ضروری ہے, اور جس فریق نے بھی کوئی مواد پیش کرنا ہے وہ آج ہی جمع کرا دے. چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ استغاثہ بھی عمران خان کی جانب سے جمع کرائی گئی دستاویزات کا جائزہ لے. عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کرتے ہوئے تمام فریقین کو تیاری کر کے پیش ہونے کا حکم دیا. علیمہ خان صاحبہ نے سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کی. انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ڈوگر مستقل ہو گئے ہیں, وہ بھی القادر کیس کی سماعت کریں. 9 مئی کیس اور القادر دونوں میں ضمانت ہوگی تو عمران خان اور بشرا بی بی رہا ہو جائیں گے. عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کرنا ہے اور تحریک جاری رہے گی. عمران خان نے کہا کہ قومی اسمبلی کی کارروائیوں کا حصہ نہ بنے. تو یعنی اب ان کی جانب سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جی قومی اسمبلی کا بائیکاٹ جو ہے وہ کر دیا جائے. عمران خان پر 3 بار قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. عمران خان کہہ چکے ہیں کہ میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, آصم منیر کے ہاتھ میں نہیں. عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. معافی کی بات 2 سال سے کر رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں. ڈیل کے بعد اب معافی کی باتیں شروع کر دی ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں, اگر سارے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں تو عدالتیں بند کرتے ہیں. 10 سال کی سزائیں سنانے والے ججز کو جو فیصلہ آئے وہ انہوں نے پڑھ دیے. ججز کو شرم آ رہی ہوگی. اس وقت سب کا ایک مشن ہونا چاہیے اور وہ عمران خان ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی کی کوئی ایسی مصروفیات ہیں کہ عمران خان کے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہ نکال سکیں. اگلی دفعہ سارے ایم این ایز جو ہیں وہ عدالت میں ہوں. اچھا, میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ علیمہ خان صاحبہ پتہ نہیں کتنی دفعہ اب یہ بات کہہ چکی ہیں کہ جی اڈیالہ جیل پہنچیں, کورٹ پہ پہنچیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایز ان کی سننا ہی نہیں چاہتے. ورنہ مطلب اگر صرف ایم این ایز ایم پی ایز یہ اکٹھے ہو جائیں نا قومی اسمبلی کے اور مختلف پروونشل اسمبلیز کے, تو اچھا خاصا بڑا کراؤڈ جو ہے وہ اکٹھا ہو سکتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے علیمہ خان صاحب عمران خان کی بہن کی کوئی نہیں سن رہا. مطلب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں ان کی بہن کی کوئی نہیں سن رہا. اور اب تو ایک واضح ہدایات ان کی جانب سے آئی ہیں کہ جی قومی اسمبلی کا بھی جو ہے بائیکاٹ کیا جائے, اس کی کارروائی کا بھی حصہ نہ بنے. لیکن لگ نہیں رہا کہ ان کی بات کے اوپر جو ہے کوئی عمل ہوگا. پی ٹی آئی کے رہنما اور اسلام آباد ان کے ریجن کے صدر عامر مغل نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان صرف 15 دن میں رہا ہو سکتے ہیں اگر
اب یہ اگر جو ہے نا، یہی وہ اگر مگر ہے جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا. انہوں نے کہا اگر پورے ملک سے عوام نکل کے اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا سے لے کر 26 نمبر چرنگی تک دھرنا دے دے، موٹر وے M1 M2 بند، سی پیک بند، جی ٹی روڈ بند، اسلام آباد ایئرپورٹ بند، پھر بھی مطالبات نہ مانے جائیں تو انقلاب کا راستہ، کیونکہ باقی موجودہ تمام عدالتی سیاسی سماجی نظام سامراجی یرغمال نظام بن چکا ہے جس کے خلاف عوامی نفرت عروج پہ ہے. مہنگائی، لاقانونیت، بیڈ گورننس، ناانصافی کے ہاتھوں تنگ عوام بہت بڑی تعداد میں نکلے گی. اب اس نظام کو اس طاقت سے روکنا ممکن نہیں. بلوچستان سے کشمیر، خیبر پختونخوا سے کراچی تک عوامی مزاحمت اس وقت عروج پر ہے. عوام اس نظام سے بغاوت کا علم بلند کر چکے ہیں اور نظام سے ٹکرانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. ایک چنگاری بھڑکنے کی دیر ہے. اب بات وہی ہے نا، چنگاری بھڑکائے گا کون؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے کہ عامر مغل صاحب نے تو پہلے بھی بڑا کوشش کیا تھا. انہوں نے بیٹھ کر ڈرائنگز وغیرہ بھی بنائی تھی مختلف جو پلوں کے اوپر ہر جگہ، اور انہوں نے راستے بھی بند کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کدھر ہے کراؤڈ؟ میں نے یہی تو بات ابھی میں کل اپنے ویلاگ کے اندر میں یہی بات کر رہا تھا کہ بھائی جان آپ کو سہیل وڑائی صاحب کی بات کے اوپر بہت برا لگ رہا ہے، بہت غصہ چڑھا ہے، سارا کچھ ہے، تو پھر اس کا جو اپوزٹ رستہ ہے اس کو پورا کریں جو عامر مغل صاحب کہہ رہے ہیں. آپ کر کے دکھائیں، موٹر وے بند کر کے دکھائیں، ایئرپورٹ بند کر کے دکھائیں، سی پیک بند کر کے دکھائیں، تو کراؤڈ جو ہے وہ نکل آئے گا. اور آپ یہ کر سکتے ہیں تو کر لیں. یہی تو نہیں ہو پا رہا، یہی تو سب سے بڑا سوال ہے. یہاں پہ علیمہ خان کی بات جو ہے وہ ایم این ایز ایم پی ایز اور سینیٹر نہیں سن رہے، تو عام عوام نے کیا سننا ہے؟ ذہن میں رکھیے گا کہ عوام جو ہے نا وہ تب باہر نکلتی ہے جب ان کو نظر آتا ہے ان کا علاقے کا ایم این اے وہاں پہ پہنچا ہوا ہے یا ایم پی اے وہاں پہ پہنچا ہوا ہے. وہ پہنچ نہیں رہے، نہ وہ خود آ رہے ہیں نہ اپنے بچے لے کر آ رہے ہیں. تو بھائی اگلا بندہ اپنے بچوں کو کیوں بھیجے گا وہاں پہ؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے نا. اور ان میں سے کئی ایسے جو ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باہر سے بیٹھ کے کہتے ہیں نکلو نکلو اپنے گھروں سے باہر نکلو. بھائی جان آپ اپنی فیملی تو باہر نکالیں، آپ لوگ اپنے لوگوں کو بھی تو باہر نکالیں نا، خود بھی تو واپس آئیں، خود آ کے یہاں پہ بھی لیڈ کریں. خود نہیں آنا، خود بیٹھ کے امریکہ اور انگلینڈ کے ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کے وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ویلاگس بھی کرنے ہیں، سارا کچھ کرنا ہے. آپ بھی تو ادھر آئے نا، لوگوں کو آگے کر دیتے. بھائی جان تسی ڈنڈے کھاؤ، اسی اتنے گئے ہیں، اسی ڈالر بنانے نے یوٹیوب تے، تسی ڈنڈے کھاؤ جا کے. یہ تو اس طرح تو نہیں چلے گا نا. یا پھر اپنی جو یوٹیوب کے ذریعے ارننگ کر رہے ہیں کم از کم اس کا 50% یہاں پہ بھیج دیں متاثرین کو. مطلب ان کی کوئی مالی معاونت کر دیں، ان کے لیے ایک وکیل کو پیسے دینے ہوتے ہیں وہی دے دیں. پی ٹی آئی کے نام پہ پیسے بنا رہے ہیں تو ادھر بھی تو خرچ کریں نا بیچاروں کے اوپر. صرف خود ہی کھائی جانا ہے، ایک کو نہیں دینا کچھ. اس کے ساتھ مسلم لیگ نون نے جناب این اے 129 لاہور جو میاں اظہر صاحب کی وفات کے بعد جہاں پہ ضمنی انتخاب ہونا ہے اس کے لیے حافظ محمد نعمان کو اور پی پی 87 میاں والی کے لیے علی حیدر نور خان نیازی کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دیے ہیں. این اے 129 میں حافظ محمد نعمان صاحب کے حوالے سے جو ہے رانا مشہود صاحب کا نام آ رہا تھا کہ شاید انہیں ٹکٹ دے دیا جائے، لیکن فائنل جو ہے وہ حافظ محمد نعمان کا ہی ہوا ہے. انہوں نے پہلے بھی یہیں سے الیکشن لڑا تھا تو انہی کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیسے آتا ہے. اس کے علاوہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ چینل 24 نے اور سٹی 42 نے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا جو جاپان کا ٹور ہے اس کے حوالے سے ایک یہ کہا تھا کہ جناب اس کا تخمینہ جو ہے وہ 10 کروڑ روپے لگایا گیا اور 16 کروڑ روپے جو ہے ایڈوانس ادائیگی کر دی گئی ہے. تو کل رات تک جو ہے ان کے انگلش ویب سائٹ کے اوپر وہ خبر وہاں پہ موجود تھی، اب وہاں سے بھی ہٹ گئی ہے. مختلف جگہوں پہ پہلے انہوں نے چلائی بھی تھی خبر ایکچولی، لیکن اب وہاں پہ انگلش ویب سائٹ کے اوپر بھی ہٹ گئی ہے. عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کا ایک جواب دیا اس خبر کا. انہوں نے کہا اللہ جانے، ایکچولی یہ ان کے سینئر جرنلسٹ ہیں علی رامے، یہ انہوں نے ایک خبر دی تھی تو ان کو ٹویٹ کے اوپر رپلائی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ جانے آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کی گفتگو اور الفاظ کہیں سے تہذیب یافتہ نہیں لگتے. دوسرا، ہر وقت بے تکی اور واہیات تنقید معنی کھو دیتی ہے. ایک ہفتے کے دورے میں مناسب اخراجات کر کے بڑی انویسٹمنٹ اور پنجاب میں جدید ٹیکنالوجی، ویسٹ مینجمنٹ، ٹرین سروس، واٹر فلٹریشن پروگرام، جدید انفراسٹرکچر کے لیے بھاگ دوڑ کرنا غلط ہے. تو یہ غلطی پنجاب حکومت بار بار کرے گی. چائنا سے کینسر کا علاج، ٹریکٹرز بنانے کے لیے معاونت، الیکٹرک بسیں، ٹرام، بڑے چینی اداروں کی انویسٹمنٹ کرنا پچھلے دورے کی کامیابی ہے. ویسے اگر آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے سڑک پر ٹینٹ لگا کر رہنے کی اجازت دلوا دیں، ہمیں نہیں ملے گی. اور دوسرا، یہ جاپان حکومت کی دعوت پہ پروگرام ہے جہاں وہ مہمان نوازی کر رہے ہیں. تو یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ جاپنیز گورنمنٹ کے انویٹیشن کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا یہ پورا گروپ جو ہے وہاں پہ ٹور کر رہا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ڈکی بھائی کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں. تو گیمبلنگ کے حوالے سے جو ان کے اوپر الزامات لگے ہیں کہ جناب جوئے کی ایپس کی پروموشن جو ہے وہ ڈکی بھائی کرتے رہے ہیں، تو ان کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی جانب سے 28 روزہ جسمانی ریمانڈ کی جو ہے اس کی استدعا کی گئی تھی، لیکن 4 روز کا جسمانی ریمانڈ ملا ہے.
ڈکی بھائی جنہیں امیگریشن حکام نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر گرفتار کیا تھا، اور ان کا نام جو ہے وہ PNIL فہرست میں شامل ہونے کی وجہ سے انہیں بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ وہ ملیشیا کے لیے فلائی کرنا چاہ رہے تھے لیکن انہیں روک لیا گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد NCCI نے ڈکی بھائی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور بتایا کہ ملزم کا نام جو ہے PNIL فہرست میں شامل ہے اور ان کے مطابق اللیجڈلی وہ بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سائبر کرائم ایجنسی نے ملزم سے نہ صرف موبائل فون، ان کا iPhone 16 Pro Max حاصل کرنے کے بعد ان سے اس فون کی بھی جو ہے وہ تحقیقات، اس میں سے چیزیں نکالی جا رہی ہیں اور مشکوک واٹس ایپ نمبرز اور ڈیٹا جو ہے وہاں سے حاصل کیا جا رہا ہے، بلکہ غیر قانونی ادائیگیوں سمیت مزید ثبوت بھی جو ہیں اس میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملے ہیں، اور تمام ریکارڈ جو ہے وہ مزید ریکارڈ بھی جو ہے انہوں نے طلب کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی جانب سے جو ہے وہ 34 مختلف ایپس ہیں جس کی لسٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ غیر قانونی ایپس ہیں، 34 نہیں ہے 46 معذرت 46 مختلف ایپس ہیں جس کی ایک پوری لسٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ یہ لسٹ ہم آپ کو یہ اسکرین کے اوپر بھی دکھا رہے ہیں۔ اب میں ظاہر بات ہے میں پڑھنا نہیں چاہ رہا، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ان کے اوپر جو ہے وہ جوا بھی ہوتا تھا اور بیٹنگ کے جو ہے وہ لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے جو ہے وہ انہیں بین کر دیا ہے۔ تو برائے مہربانی اگر آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں یا کسی نے ڈال دی اگر آپ کے فون میں، تو احتیاط کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کے خلاف بھی جو ہے وہ پھر اس کے بعد کوئی کارروائی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ جوئے کی ایپ کو فروغ دینے کے معاملے پر ایک شہری نے سابق ٹیسٹ کپتان وسیم اکرم کے خلاف نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں ایک درخواست دی ہے، اور یہ درخواست محمد فیاض نامی ایک شہری کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے، اور اس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ وسیم اکرم نے ایک ہندوستانی بیٹنگ ایپ کو بطور برانڈ ایمبیسڈر سائن کیا۔ باجی نام ہے اس ایپ کا، اور باجی نامی پلیٹ فارم کے ساتھ شراکت سے وسیم اکرم جو ہے وہ جوئے کے فروغ کا سبب بن رہے ہیں، تو ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ایکشن لیا جائے۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔